السلام علیکم گائز، ہم نئے لیکچر کے ساتھ لیکچر نمبر 22 ہے یہ۔ امید ہے پچھلے لیکچر آپ کو مل جائیں گے آرام سے، ہوپ فلی آگے چلتے ہیں۔ آج کا لیکچر جو ہے ایکس ریز کے بارے میں، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ڈسکلیمر، لیکچر 22 ہے یہ ایکس رے پروڈکشن کے بارے میں۔ تو اچھا، ایکس رے جو ہے یہ رانگٹن صاحب کی ایجاد ہے، ڈسکوری ہے رادر 1895 میں اس نے ڈسکور کیا تھا، اور واز اے جرمن کو پتہ، جرمن بہت اچھے ہیں سائنس میں، تو کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کی ریز ہیں تو اس نے اس کو ایکس ریز کا نام دیا تھا۔ ایکس ظاہر ہے کہ ان نون کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا ڈپکٹ کرتا ہے۔ رانگٹن صاحب کی پکچر ہے، تو ظاہر اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کتنی انقلابی دریافت کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ ایسی دلچسپی کے لیے پہلی فوٹوگراف جو ہے ایکس رے فوٹوگراف یا ایکس رے فلم پہ، یہ رانگٹن صاحب کی وائف جو تھی برتھا، ان کا یہاں پہ پرابلی یہ رنگ نظر آ رہا ہے، ویڈنگ رنگ۔ اچھا جی، فرسٹ ایکس رے ہو گیا۔ ایکس رے پروڈکشن ہے بیسیکلی، ایکس رے تو بڑا ٹاپک ہے، اس میں سے ہمارے اب ریڈیوس سلیبس میں صرف ایکس رے پروڈکشن ہے اور پراپرٹیز ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایکس رے کا پروڈکشن کا یونٹ جو ہے یہاں پہ دکھایا ہوا آپ کے پاس فگر میں، کوئی بہت اصولاً تو کوئی بہت پیچیدہ چیز نہیں ہے۔ یہ ایک گلاس ٹیوب ہے، یہ آپ کو یہاں پہ گرے میں نظر آ رہی ہے۔ گلاس ٹیوب میں ایک یہ ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے، اس جگہ پہ فلیمنٹ ہے۔ فلیمنٹ کو جو ہے گرم کرنے کے لیے ایک ہمارے پاس چھوٹی بیٹری ہوتی ہے، اس کا مقصد ہے صرف فلیمنٹ کو گرم کرنا۔ اور یہ آگے پنک میں جو دکھایا ہوا یہ چیز دس از کیتھوڈ۔ اندر ہوا جو ہے بہت لو پریشر پہ موجود ہوتی ہے، تو فلیمنٹ ہیٹ کرتا ہے کیتھوڈ کو، تو کیتھوڈ سے جو ہے وہ اس ہیٹنگ کے نتیجے میں تھرمونک امیشن ہوتی ہے، الیکٹرانز ایمٹ ہوتے ہیں۔ الیکٹرانز دے بوائل آؤٹ آف کیتھوڈ ڈیو ٹو ہیٹ جنریٹڈ بائی فلیمنٹ وچ از ان ٹرن بینگ پرووائڈیڈ انرجی بائی اسمال بیٹری۔ تو کیتھوڈ سے جو الیکٹران نکل رہے ہیں وہ ٹارگٹ کی طرف جائیں گے۔ ٹارگٹ جو ہے وہ ہمارا اینوڈ ہے، اور کیتھوڈ اور اینوڈ کے درمیان میں اب یہاں فگر میں نہیں دکھائی ہوئی، لیکن ہمارے پاس اس جگہ پہ ایک بڑی ہائی ٹینشن بیٹری موجود ہوتی ہے، اور یہ بیٹری جیسے کہ میں نے لکھا ہی ہوا ہے 50 کے یا اس سے اوپر کی 50,000 وولٹ یا اس سے زیادہ کی بیٹری ہوتی ہے۔ تو اتنا زبردست پوٹینشیل ڈفرینس ہے، تو الیکٹران جو ہیں بہت ایکسلیٹ ہوتے ہوتے بہت ساری انرجی گین کر لیتے ہیں۔ جو الیکٹرک پوٹینشیل انرجی ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے الیکٹرانس کی کائنیٹک انرجی میں، اور وہ بہت زور سے جا کے اسٹرائک کر سکتے ہیں ٹارگٹ کو۔ ٹارگٹ یہ چھوٹا سا یہاں پہ دکھایا ہوا ہے جو آپ کو گریس سا ہے، یہ ٹارگٹ ہے۔ تو ٹارگٹ جو ہے وہ عام طور پہ ہیوی ایلیمنٹ ہوتا ہے، ہائی اٹامک نمبر ہوتا ہے، اور اس سے الیکٹران اسٹرائک کریں گے تو پروسیسز ہیں، ایکس رے جنریٹ ہوتی ہے۔ ایکس رے کریکٹرسٹک بھی ہو سکتی ہے اور وائٹ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ڈفرینسیشن اب ہمارے کورس میں نہیں رہی، لیکن بہرحال اندر والے الیکٹرانس کی ٹرانزیشن ہوتی ہے، ان سے ایکس رے جنریٹ ہوتی نہیں یا نکلتی نظر آ رہی ہیں۔ یہاں یہ بھی نہیں دکھایا ہوا، لیکن اس جگہ پہ اندازاً ایک ونڈو ہوتی ہے جہاں سے ایکس رے باہر آتی ہے، اور باقی سب جگہ پہ جو ہے وہ لیڈ کی لائننگ ہوتی ہے۔ لیڈ ہمیں پتہ کہ ہائی الیکٹران ڈینسٹی مٹیریل ہے، تو اس میں سے ایکس ریز اسکیپ نکل پاتی ہیں، تو ایکس رے آپ فوکس ہوتی ہیں اسی جگہ جہاں پہ آپ کو انٹینڈڈ ہے کہ ایکس رے یوز کرنی ہے، وہاں پہ بھیجنی ہے۔ باقی جو ہے وہ باقی جگہ پہ سب لیڈ کی لائننگ ہوتی ہے تاکہ ایکس رے ادھر ادھر نہ پھیلیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہیومن باڈیز کے لیے نقصان دہ چیز ہے، ان سے کینسر وغیرہ ٹیومرز وغیرہ جنریٹ ہو سکتے ہیں اور مسئلے ہو سکتے ہیں، تو یہ سب لیڈ کی لائننگ ہوتی ہے، اس کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ اس جگہ جہاں پہ ونڈو ہے وہیں سے صرف ایکس رے جو ہے باہر آ سکتی ہے۔
टारगेट इस तरह से इंक्लाइंड होता है, टेढ़ा होता है कैथोड के सामने, कि प्रेफरेबली एक जो एक्स रेज निकल रही है वो विंडो की तरफ ही मूव करें। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमारे सामने अभी यहाँ पे सब ब्राउन जो दिखाया हुआ ये कॉपर है। कॉपर जो है वो आपको पता है बहुत अच्छा कंडक्टर है, हीट का भी और बिजली का भी। तो ये हीट को यहाँ से उठा के ट्रांसफ़र कर देता है, हीट को उठा के ले जाता है इस जगह पे, यहाँ पे हीट जो जनरेट हो रही बाहर ले जाता है। अच्छा, तो पूरा सिस्टम जो है जैसे मैंने दिखाई दिया कि पूरा सील ग्लास चैम्बर में, उस ग्लास चैम्बर के ऊपर लेड की लाइनिंग होती है, मतलब लेड की एक लेयर होती है ताकि एक्सरेज कंटेन रहे अंदर। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं? कैथोड से निकल रहे हैं, और जो प्रोसेस है मैंने जैसे पहले बताया उसको कहते हैं थर्मोनिक एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्सेलेशन, जो एमिशन है वो थर्मोनिक है, लेकिन जो एक्सेलेशन है वो बड़ी वाली बैटरी 50,000 वोल्ट की, उसकी वजह से हो रही है। अच्छा, ये टारगेट को स्ट्राइक करते हैं, और टारगेट को स्ट्राइक करते हैं तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स, अब आपको पता है कि एटम जो है अगर ये 2 फुटबॉल ग्राउंड है तो उसमें बंटे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत स्मॉल प्रोबेबिलिटी है। तो और स्ट्राइक करें वो भी इलेक्ट्रॉन्स को अंदर वाले शेल्स के, बाहर वाले बैलेंस शेल्स को फ़ायदा नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लिहाजा अंदाजन सिर्फ 1% एनर्जी जो है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की वो एक्चुअल एक्सरे प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, बाकी समझे 99% जो है वो एनर्जी वो वेस्ट हो जाती है, वो हीट की फॉर्म में आती बाहर। तो उस हीट को अगर हम बाहर नहीं लेके जाएंगे तो सारा सिस्टम मेल्ट डाउन हो सकता है। लिहाजा यहाँ पे हमारे पास कॉपर रॉड है जो बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो ये जो फालतू हीट, रिडंडेंट हीट जनरेट हो रही है उसको ये ले जाता है बाहर। बाज़ औक़ात जो है यहाँ पे हमारे पास लाइंस होती हैं जैसे पानी की बॉडी में होती हैं, और उसके अंदर पानी या तेल को भी सर्कुलेट करा सकते हैं, बिल्कुल जैसे गाड़ी पानी को, इंजन को ठंडा करता है गाड़ी के। तो ये है जी मोटा मोटा आपका एक्सरे प्रोडक्शन। फिलामेंट ने कैथोड को गर्म किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले, और इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने जाके स्ट्राइक किया सामने टारगेट को, और टारगेट्स में से उसके बदले जो है वो एक्सरेज जनरेट हो गए। अच्छा जी, अभी 2 बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये मिस की हुई हैं बुक में। एक्सरे के 2 पैरामीटर हैं जो कि हमारे इंटरेस्टिंग है, जो ज़रूरत के हैं। एक है उसकी इंटेंसिटी और दूसरा है उसकी एनर्जी। तो एनर्जी जो है एक्सरे की वो हम कंट्रोल करते हैं बड़ी बैटरी को मैनिपुलेट करके। 50,000 वोल्ट वाली बैटरी, अगर उसका पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा एनर्जी की एक्सरेज निकलेंगी। लेकिन अगर हम जो है छोटी वाली बैटरी को, जिसने फिलामेंट को गर्म करना है, उसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ज़्यादा गर्म करेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ज़्यादा एक्सीलरेट होंगे, ज़्यादा इवेंट्स होंगे एक्सरे प्रोडक्शन के, तो एक्सरे की मकदार बढ़ जाएगी। एक्सरे की एनर्जी बड़ी बैटरी से और एक्सरे की इंटेंसिटी जो है वो छोटी बैटरी से कंट्रोल हो सकती है, होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर एक्सरे प्रोडक्शन में। अच्छा, एक्सरेज को आमतौर पे टर्म करते हैं 2 तरह से, हार्ड एक्सरेज और सॉफ्ट एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज जो हैं वो हाई एनर्जी एक्सरेज हैं, और सॉफ्ट एक्सरेज जो हैं वो लो एनर्जी एक्सरेज हैं। लेकिन ये कि कोई इनके दरमियान में डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है, बस कि ये मतलब एक एग्जैक्टली हम बता दें पे ये फ्रिक्वेंसी सॉफ्ट की और ये हार्ड की है, ऐसा नहीं है। इस तरह की कोई डिस्टिंक्शन नहीं पाई जाती। ग्रे है, मतलब बीच का एरिया, कोई बहुत एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, हाई एनर्जी डेफिनेटली हार्ड है और लो एनर्जी डेफिनेटली सॉफ्ट है, इनके दरमियान में सॉफ्ट ट्रांजिशन है। ठीक है जी, ये भी मैंने इंफॉर्मेशन के लिए आपकी यहाँ पे बनाया हुआ। एक्सरे जो है वो एक बड़ा सवाल होता है कि एक्सरे जो है वो है क्या चीज़ है। एक्सरे और जितनी भी सब दिखाई हुई यहाँ पे, रेडियो वेव है, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट एक्सरे, गैमा रे, एक तो ये कि सब की सब जो हैं वो सब के सब नेचर में एक ही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। फ़र्क किसका है
کہ ان کی ویو لینتھ فریکوینسی کا. اب جیسے یہاں پہ ویو سے بھی ڈپیکٹ کیا ہوا ہے, یہ جو لیفٹ سائڈ سے شروع ہو رہی لو انرجی کی, اس جگہ پہ لو ہے. لو انرجی کی جو ہے ریڈیشن, ان کی ویو لینتھ زیادہ ہے, فریکوینسی کم ہے, جبکہ ہائی انرجی کی جو ہے جیسے گیما رے, ایکس رے, ان کی فریکوینسی زیادہ اور ویو لینتھ کم ہے. تو یہ یہاں پہ کمپیریزن دیا ہوا ہے. ان میں اور کوئی فرق نہیں, بالکل جیسے انسان ہے, انفینٹ ہے یا چائلڈ ہے یا ایڈلٹ ہے یا مڈل ایجز میں ہے یا بوڑھا ہے, تو ان سب میں فرق کس بات کا ہے؟ عمر کا ہی فرق ہے, اور تو کوئی بات نہیں. انسان تو ظاہر شروع سے آخر تک ایک ہی چیز ہے. اسی طرح سے جو ہے ریڈیو ویوز, ان کی ویو لینتھ زیادہ ہے. کتنی زیادہ, یہ یہاں پہ ایک بڑا اچھا سا کمپیریزن دیا ہوا ہے. ریڈیو ویوز کی ویو لینتھ جو ہے وہ بلڈنگز کے سائز کے کمپیریبل ہوتی ہے, تقریباً اتنی بڑی ہوتی ہے, 10-20-50 میٹر. اچھا, اس کے بعد مائکرو ویوز جو ہیں, جو ہمارے مائکرو ویو اوون میں یا بعض جگہ کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں, ریڈار میں یوز ہوتی ہیں, یہ گرینز آف شوگر یعنی کہ چینی کے دانوں کے سائز کی ہوتی ہیں. اس کے بعد انفراریڈ پہ آ جائیں, جو ہیٹ ریڈیشن ہے, تو ہیٹ کی ریڈیشن جو ہے وہ پروٹوزوانس کے برابر ہوتی ہے سائز میں. یہ جو ہیں یونی سیلولر آرگنزمز ہیں, سنگل سیلڈ آرگنزمز ہیں, ان کے سائز کی ہوتی ہے. ویزیبل تو آپ کو پتہ ہے, ویزیبل جو ہے بیکٹیریا کے سائز کی ہوتی ہے, ہم بیکٹیریا زیادہ زیادہ دیکھ سکتے ہیں. اور الٹرا وائلٹ جو ہے وہ ہے ریڈیشن مالیکولز کے سائز میں آ جاتی ہے. اور ایکس ریز جو ہیں وہ ایٹمز یا کرسٹل کے سائز کی میں ہوتی ہیں. اور گیما رے جو ہیں وہ ایٹم سے بھی چھوٹا نیوکلس کے سائز کی ہوتی ہے. ٹپیکل جو ریڈیشن ہے ایکس ریز کی, وہ آنگسٹرام میں میجر کی جا سکتی ہے. یہ آنگسٹرام کا سویڈش کریکٹر ہے سمبل, تو آپ نے اس کو جو سرکل ہے اس کو الگ کر کے نہیں لکھنا اے سے. یہ ڈگری کا نشان نہیں, یہ کریکٹر ہے جس زبان کا, اس میں اسی طرح سے لکھا جاتا ہے. نینو میٹر میں بھی لے سکتے ہیں اور آنگسٹرام میں بھی لے سکتے ہیں. نینو میٹر تو پتہ ہے میں 10⁻10 ہے, اور 10⁻9 ہے نینو, اور آنگسٹرام جو ہے وہ 10⁻10 میٹرز میں ہوتی ہے. تو یہاں پہ کمپیریزن دکھایا ہوا ہے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن میں. اس میں سے یہ سلاٹ اندازاً جو ہے جو کہ آنگسٹرام میں یہ ایکس رے کو بلانگ کرتی ہے. اچھا, یہ چھوٹی سی اینیمیشن ہے جو میں نے دکھائی ہوئی یہاں پہ کہ ایکس ریز کس طرح سے جنریٹ ہوتی ہیں. ایکس رے جو ہے آپ کو وہی جو چھوٹی بیٹری ہے, یہ فلمنٹ ہے, گرم کر رہا ہے, ریڈ والا آگے بلیک کیتھوڈ ہے. کیتھوڈ کو گرم کرتا ہے تو یہاں سے الیکٹرانز ایمٹ ہو کے جا کے اسٹرائک کرتے ہیں ٹارگٹ کو, اور ٹارگٹس میں سے جو ریڈ کلر میں ایکس ریز نکل رہی ہیں, یہ اس کے اندر جو ہے یہ ڈیٹیکٹر پہ جا رہی ہیں. ڈیٹیکٹر جو ہے ان کو دکھا رہا ہے کہ ہاں ایکس ریز پروڈیوس ہو رہی ہیں اور جا رہی ہیں. بیشتر ہیٹ جو ہے انسیڈنٹ وہ ہیٹ کی شکل میں سامنے آ رہی ہے, اور ہیٹ جو ہے اس کے اندر موجود ہے. کیتھوڈ اور اینوڈ کے درمیان میں ایک بڑی بیٹری بھی موجود ہے, یہاں پہ اینیمیشن میں نہیں دکھائی ہوئی. الیکٹران نکل رہے ہیں, ٹارگٹ کو اسٹرائک کر رہے ہیں, اور وہاں سے ایکس ریز ایمٹ ہو رہی ہیں جو کہ ڈیٹیکٹر کے پاس جا رہی ہیں. بیشتر انرجی انسیڈنٹ الیکٹرانز کی ہیٹ کی فارم میں نظر آ رہی ہے, وہ یہاں پہ کاپر کی راڈ جو ہے وہ ہیٹ کو باہر لے جا رہی ہے. تو یہ چھوٹی سی اینیمیشن تھی تاکہ ایکس رے کی پروڈکشن جو ہے وہ اس کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکے. اچھا, تو یہ اس کے بعد ایکس رے کے جو یوزز ہیں آخر میں, ایکس رے کی ویو لینتھ جو ہے میں نے اس سے پہلے بتایا ٹپیکل کرسٹل اسپیسنگ کے ساتھ میچ کرتی ہے آنگسٹرام میں 10⁻10 میٹر میں. تو لہٰذا یہ اگر ایکس رے کو ہم کرسٹل میں پھینکیں تو بہت اچھا ایکس رے پیٹرن بن سکتا ہے. اس پیٹرن کو استعمال کیا جاتا ہے کرسٹلز کے ڈیٹیلز کو اسٹڈی کرنے میں, کہ بھئی کرسٹل کے درمیان جو ہے کرسٹل کی شیپ ایگزیکٹلی کیا ہے, کرسٹل کے درمیان میں ایٹمز ایک بیسس میں کتنے ایٹمز ہیں, اور وہ ان ایٹمز کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے, اینگل کیا ہے, ایگزیکٹلی یونٹ سیل کی شکل کیا ہے. یہ سب چیزیں ایکس رے کی مدد سے دیکھی جا سکتی ہیں. اس کو کہتے ہیں ایکس رے کرسٹلوگرافی. تو ایکس رے کرسٹلوگرافی جو ہے ایک امپورٹنٹ برانچ ہے ہمارے فزکس کی, اور اس کی مدد سے ہم ایکسپلور کرتے ہیں انٹرنل اسٹرکچر. تو یہ جو ایکس رے کرسٹل سے جو پیٹرن بنتا ہے اس کو کہتے ہیں لاوے صاحب کے نام پہ, دس از نون ایز لاوے پیٹرن.
لاوے پیٹرن جو ہے وہ یہاں پہ میں نے دو پکچرز آپ کو دکھائی ہوئی ہیں مثال کے طور پہ. یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ پہ کلرڈ ہیں، اس میں رائٹ سائڈ پہ کچھ کیلکولیشن نمبر وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ اتنا آسان تصویر کی طرح سے پکچر پیٹرن نہیں ہوتا. اس پیٹرن کو انالائز کرنا پڑتا ہے، کیلکولیشن کرنی پڑتی ہیں اس سے، تب جا کے سمجھ آتا ہے کہ جو کرسٹل ہے وہ اس کے ایکچولی جو ہے پیرامیٹرز کیا ہے. تو یہ سائنٹیفک اپلیکیشن جو بک کی کیٹیگری ہے، یہ سائنٹیفک اپلیکیشن ایکس رے کی کرسٹل کا اسٹرکچر ایکسپلور کرنے کے لیے وہ دی ہوئی. تو اس کے علاوہ انڈسٹریل یوزز جو ہیں وہ ہیں کہ جیسے یہاں لیفٹ سائڈ پہ دکھایا ہے، بڑے بڑے میٹالک اسٹرکچر جو ہیں جیسے مشینز ہیں یا ریلوے ٹریکس ہیں، لوہے کے برج ہیں یا پوری والز ہیں، ان کو ہم ایکس رے سے اسکین کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ باہر سے تو ٹھیک بنی ہوتی ہیں، لیکن ایکس رے سے اسکین کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندر ان کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. جیسے یہاں پہ لیفٹ سائڈ لیفٹ موسٹ پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ بڑے سے میٹل کا پائپ جو ہے اس کے اندر ایکس رے سے چیک کر رہے ہیں کہ بھئی یہ پائپ پرفیکٹ ہے کہ نہیں، بالکل صحیح ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ سرکٹ چیک ہو رہا ہے کہ یہ اندر جو کنیکشن ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں. اور اس کے علاوہ الوائز جو ہیں میٹلز کے کمبینیشن مکسچرز، ان کی کمپوزیشن کیا ہے، موتی جو ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں، اندر کیا خوبیاں خرابیاں ہیں، ربڑز پلاسٹک وغیرہ کا اندرونی اسٹرکچر جو ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں آپ ایکس رے کی مدد سے اس کا انالائز کر سکتے ہیں، اس کا انالیسس ہو سکتا ہے. ایک جو اپلیکیشن بک میں نہیں ہے مزے کی، وہ ہے آئل پینٹنگز جو ہے ان کی لائف ایکس رے سے بتائی جا سکتی ہے. اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی جتنے بظاہر بڑے تھے مصور، وہ 50 100 150 200 500 سال پرانے، تو ان کا اوریجنل پینٹنگ ہے یا ابھی بالکل تازہ بنی ہوئی پینٹنگ ہے. جو کہ ایک آئل پینٹنگ کو سوکھنے میں 50 60 سال لگتے ہیں. تو آپ ایکس رے سے گیس کر سکتے ہیں کہ یہ پینٹنگ اگر تازہ تو ظاہر ہے کہ یہ فیک یا ریپلیکا ہے، نقل ہے اصل کی. تو یہ بھی ایک یوز ہے، کیونکہ پینٹنگ جو ہے ملینز آف ڈالر میں بھی فروخت ہوتی ہیں، ظاہر کوئی نقلی نہیں خریدنا چاہتا. اچھا جی، پھر میڈیکل یوزز ہیں ایکس ریز کے، ظاہر ہے سب سے پرانے یوزز ہیں. جیسی ایکس رے ڈسکور ہوئی تھی تو اس کے فوراً بعد تقریباً سب سے پہلے ویانا یہ سرجری کے پیشنٹس کو اسکین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں شروع ہو گئی تھی. اور اس کی مدد سے جیسے دکھایا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فریکچرز جو ہیں وہ فریکچرز جو ہیں کسی بھی طرح کے ڈسپلیسمنٹس ہیں، ٹوٹا ہوا ہے، ہڈیاں اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہیں، یا ایون یہ کہ اگر کوئی فورن باڈیز ہیں، فورن جیسے یہاں پہ کیلیں دکھائی ہوئی، یہ کس جگہ پہ موجود ہیں، ان کی کیا سائز ہے ایکسیٹرا، اورینٹیشن کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے ہم ایکس رے سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ دکھایا ہوا ہے، پنیں دکھائی ہوئی. اس کے علاوہ جو ہے خالی ڈیٹیکشن میں نہیں بلکہ کیور کرنے میں بھی، میلیگننٹ سیلز جو ہیں جیسے کینسر کے ہیں، ٹیومر کے ہیں، نقصان دہ سیلز، ان کو جلا کے ختم کر سکتی ہیں ایکس ریز. یہ رائٹ سائڈ پہ پکچر میں کیور ڈپکٹ کیا ہوا ہے کہ ایک ایکس رے یونٹ میں مریض کو لے جا کے کیور کر رہے ہیں اس کو. ایکس ریز فوکسڈ ایکس ریز جو ہیں متاثرہ حصے پہ پھینک کے اس کو کیور کر رہے ہیں. تو گائز یہ آج کا لیکچر تھا آپ کا، یہ آج کا کام بھی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو اس سے آسانی ہوگی کہ ریڈیوس سلیبس سے متعلق سوال ہی کرنے ہیں اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ 2 MCQs ہیں 8 9، کانسیپچل کوشچن 8 9 ہے، کمپریہنسو کوشچن 4 ہے، اور پرابلم 11 12 جو کہ ایکس رے سے پروڈکشن وغیرہ سے متعلق ہے. یہ آپ نے جو ہے کرنا ہے. اوکے، پھر جلدی ملاقات ہوگی لیزر کے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.